بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے کسی تنگی کا شکار نہ ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے مکمل یاد دہانی ہے۔ لوگوں، تم اس کا اتباع کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کا اتباع نہ کرو، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ اور کتنے قریے ہیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا، اور ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات میں سو رہے تھے یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے۔ پھر ہمارا عذاب آنے کے بعد ان کی پکار صرف یہ تھی کہ یقیناً ہم لوگ ظالم تھے۔ بس اب ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے اور ان کے رسولوں سے بھی سوال کریں گے، پھر ان سے ساری داستان علم و اطلاع کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم خود بھی غائب تو تھے نہیں۔ آج کے دن اعمال کا وزن ایک برحق شے ہے، پھر جس کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ نجات پانے والے ہیں، اور جن کا پلہ ہلکا ہوگا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں رکھا کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یقیناً ہم نے تم کو زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زندگی قرار دیے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں مقرر کی، اس کے بعد ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، تو سب نے سجدہ کر لیا، صرف ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ ارشاد ہوا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو نے میرے حکم کے بعد بھی سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں خاک سے بنایا ہے۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں غرور سے کام لے، نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تو مہلت والوں میں سے۔ اس نے کہا کہ پس جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اس کے بعد سامنے پیچھے اور دانے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو ذلیل اور مردود ہے، اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جہاں جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا کہ ظلم کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ پیدا کرایا کہ جن شرم کے مقامات کو چھپا رکھا ہے وہ نمایاں ہو جائیں، اور کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والوں میں ہوں۔ پھر انہیں دھوکے کے ذریعے درخت کی طرف جھکا دیا، اور جیسے ہی ان دونوں نے چکھا شرم گاہیں کھلنے لگی، اور انہوں نے درختوں کے پتے جوڑ کر شرم گاہوں کو چھپانا شروع کر دیا، تو ان کے رب نے آواز دی کہ کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اب اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک کا ٹھکانہ اور سامان زندگانی ہے۔ فرمایا کہ وہیں تمہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے، اور پھر اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جس سے اپنی شرمگاہوں کا پردہ کرو، اور زینت کا لباس بھی دیا ہے
لیکن تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ بات آیات الہیہ میں ہے کہ شاید لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اے اولاد آدم، خبردار شیطان تمہیں بھی نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال لیا اس عالم میں کہ ان کے لباس الگ کرا دیے تاکہ شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں۔ وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں دیکھ رہے تھے اس طرح کہ تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو۔ بے شک ہم نے شیاطین کو بے ایمان انسانوں کا دوست بنا دیا ہے، اور یہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ خدا بری بات کا حکم دے ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا تم خدا کے خلاف وہ کہہ رہے ہو جو جانتے بھی نہیں ہو؟ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور تم سب ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور خدا کو خالص دین کے ساتھ پکارو۔ اس نے جس طرح تمہاری ابتدا کی ہے اسی طرح تم پلٹ کر بھی جاؤ گے۔ اس نے ایک گروہ کو ہدایت دی ہے اور ایک پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا ولی بنا لیا ہے اور خدا کو نظر انداز کر دیا ہے، اور پھر ان کا خیال ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد کے پاس زینت ساتھ رکھو اور کھاؤ پیو، مگر اسراف نہ کرو کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو، جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے، اور بتائیے کہ یہ چیزیں روز قیامت صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں۔ ہم اسی طرح صاحبان علم کے لیے مفصل آیات بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے پروردگار نے صرف بدکاریوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، اور گناہ اور ناحق ظلم اور بلا دلیل کسی چیز کو خدا کا شریک بنانے اور بلا جانے بوجھے کسی بات کو خدا سے منسوب کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی کے لیے نہ پیچھے ٹل سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اے اولاد آدم، جب بھی تم میں سے ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے اور ہماری آیاتوں کو بیان کریں گے تو جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوگا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور اکڑ گئے وہ سب جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ ان لوگوں کو ان کی قسمت کا لکھا ملتا رہے گا یہاں تک کہ جب ہمارے نمائندے فرشتے مدت حیات پوری کرنے کے لیے آئیں گے تو پوچھیں گے کہ وہ سب کہاں ہیں جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ وہ سب تو گم ہو گئے، اور اس طرح اپنے خلاف خود بھی گواہی دیں گے کہ وہ لوگ کافر تھے۔ ارشاد ہوگا کہ تم سے پہلے جو جن و انس کی مجرم جماعتیں گزر چکی ہیں تم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ حالت یہ ہوگی کہ ہر داخل ہونے والی جماعت دوسری پر لعنت کرے گی، اور جب سب اکٹھا ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ پروردگار انہی نے ہمیں گمراہ کیا ہے، لہذا ان کے عذاب کو دگنا کر دے۔ ارشاد ہوگا کہ سب کا عذاب دگنا ہے، صرف تمہیں معلوم نہیں ہے۔ پھر پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، لہذا اپنے کیے کا عذاب چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کی تکذیب کی اور غرور سے کام لیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہ ہو جائے، اور ہم اسی طرح مجرمین کو سزا دیا کرتے ہیں۔
ان کے لیے جہنم ہی کا فرش ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا بھی ہوگا، اور ہم اسی طرح ظالموں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر کینہ کو الگ کر دیا، ان کے قدموں میں نہریں جاری ہوں گی، اور کہیں گے کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہاں تک آنے کا راستہ بتا دیا، ورنہ اس کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم یہاں تک آنے کا راستہ بھی نہیں پا سکتے تھے۔ بے شک ہمارے رسول سب دین حق لے کر آئے تھے، تو پھر انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اعمال کی بنا پر وارث بنایا گیا ہے۔ اور جنتی لوگ جہنمیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو کچھ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے تو پا لیا، کیا تم نے بھی حسب وعدہ حاصل کر لیا ہے؟ وہ کہیں گے بے شک۔ پھر ایک منادی آواز دے گا کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہے، جو رائے خدا سے روکتے تھے اور اس میں کجی پیدا کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور اصحاب جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر ہمارا سلام۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے لیکن اس کی خواہش رکھتے ہوں گے، اور پھر جب ان کی نظر جہنم والوں کی طرف مڑ جائے گی تو کہیں گے کہ پروردگار ہم کو ان ظالمین کے ساتھ نہ قرار دینا۔ اور اعراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے آواز دیں گے کہ آج نہ تمہاری جماعت کام آئی اور نہ تمہارا غرور کام آیا۔ کیا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہیں رحمت خدا حاصل نہ ہوگی، جن سے ہم نے کہہ دیا ہے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ اور جہنم والے جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ذرا ٹھنڈا پانی یا خدا نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی پہنچاؤ۔ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ان چیزوں کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا، تو آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور ہماری آیات کا دیدہ و دانستہ انکار کر رہے تھے۔ ہم ان کے پاس ایسی کتاب لے آئے ہیں جسے علم و اطلاع کے ساتھ مفصل بیان کیا ہے، اور وہ صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ صرف انجام کار کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو جس دن انجام سامنے آ جائے گا، جو لوگ پہلے سے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہنے لگیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول صحیح ہی پیغام لائے تھے، تو کیا ہمارے لیے بھی شفیع ہے جو ہماری سفارش کرے، یا ہمیں واپس کر دیا جائے تو ہم جو اعمال کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے قسم کے اعمال کریں۔ در حقیقت ان لوگوں نے اپنے کو خسارے میں ڈال دیا ہے اور ان کی ساری افطرا پردازیاں غائب ہو گئی ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور رات تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا کرتی ہے، اور آفتاب و مہتاب اور ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی۔ وہ نہایت ہی صاحب برکت اللہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خاموشی کے ساتھ پکارو کہ وہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، اور خبردار زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پیدا کرنا، اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور امیدوار بن کر دعا کرو کہ اس کی رحمت صاحبان حسن عمل سے قریب تر ہے۔ وہ خدا وہ ہے جو ہواؤں کو رحمت کی بشارت بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب ہوائیں
वजनी बादलों को उठा लेती है तो हम इनको मुर्दा शहरों को जिंदा करने के लिए ले जाते हैं और फिर पानी बरसा देते हैं और उसके जरिए मुख्तलिफ फल पैदा कर देते हैं और इसी तरह हम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं कि शायद तुम इबरत और नसीहत हासिल कर सको। और पाकीज़ा जमीन का सब्जा भी उसके परवरदिगार के हुक्म से खूब निकलता है और जो जमीन खबीस होती है इसका सब्जा भी खराब निकलता है। हम इसी तरह शुक्र करने वाली कौम के लिए अपनी आयतें उलट पुलट कर बयान करते हैं। यकीनन हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा तो इन्होंने कहा कि ए कौम वालों, अल्लाह की इबादत करो कि उसके अलावा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में अजाब अजीम से डरता हूं। तो कौम के रऊसा ने जवाब दिया कि हम तुमको खुली हुई गुमराही में देख रहे हैं। नूह ने कहा, ए कौम, मुझ में गुमराही नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ नुमाइंदा हूं। मैं तुम तक अपने परवरदिगार के पैगामात पहुंचाता हूं और तुम्हें नसीहत करता हूं और अल्लाह की तरफ से वो सब जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम ही में से एक मर्द पर जिक्र नाजिल हो जाए कि वो तुम्हें डराए और तुम मुत्तकी बन जाओ और शायद इस तरह काबिल रहम हो जाओ। फिर उन लोगों ने नूह की तकजीब की तो हमने इन्हें और इनके साथियों को कश्ती में निजात दे दी और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था उन्हें गर्क कर दिया कि वो सब बिल्कुल अंधे लोग थे। और हमने कौम आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा तो इन्होंने कहा कि ए कौम वालों, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा दूसरा खुदा नहीं है, क्या तुम डरते नहीं हो? कौम में से कुफ्र इख्तियार करने वाले रऊसा ने कहा कि हम तुमको हिमाकत में मुब्तला देख रहे हैं और हमारे ख्याल में तुम झूठों में से हो। इन्होंने जवाब दिया कि मुझ में हिमाकत नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से फरस्तादा रसूल हूं। मैं तुम तक अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूं और तुम्हारे लिए एक अमानतदार नासिह हूं। क्या तुम लोगों को इस बात पर ताज्जुब है कि तुम तक जिक्र खुदा तुम्हारे ही किसी आदमी के जरिए आ जाए ताकि वो तुम्हें डराए? और याद करो कि तुमको उसने कौम नूह के बाद जमीन में जानशीन बनाया है और मखलूकात में वसअत अता की है, लिहाजा तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो कि शायद इसी तरह फलाह और निजात पा जाओ। उन लोगों ने कहा कि क्या आप ये पैगाम लाए हैं कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें और जिनकी हमारे आबाओ अजदाद इबादत करते थे उन सबको छोड़ दें? तो आप अपने वादा वईद को लेकर आइए अगर अपनी बात में सच्चे हैं। इन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे ऊपर परवरदिगार की तरफ से अजाब और गजब तय हो चुका है। क्या तुम मुझसे उन नामों के बारे में झगड़ा करते हो जो तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने खुद तय कर लिए हैं और खुदा ने उनके बारे में कोई बुरहान नाजिल नहीं किया है? तो अब तुम अजाब का इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हूं। फिर हमने इन्हें और इनके साथियों को अपनी रहमत से निजात दे दी और अपनी आयात की तकजीब करने वालों की नस्ल मुनक़ता कर दी और वो लोग हरगिज़ साहिबाने ईमान नहीं थे। और हमने कौम समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा तो इन्होंने कहा कि ए कौम वालों, अल्लाह की इबादत करो कि उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से दलील आ चुकी है। ये खुदाई नाका है जो तुम्हारे लिए इसकी निशानी है। इसे आजाद छोड़ दो कि जमीन खुदा में खाता फिरे और खबरदार इसे कोई तकलीफ ना पहुंचाना कि तुमको अजाब अलीम अपनी गिरफ्त में ले ले। उस वक्त को याद करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद जानशीन बनाया और जमीन में इस तरह बसाया कि तुम हमवार जमीनों में कसर बनाते थे और पहाड़ों को काट काट कर घर बनाते थे। तो अब अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। तो इनकी कौम के बड़े लोगों ने कमजोर बना दिए जाने वाले लोगों में से जो ईमान लाए थे इनसे कहना शुरू किया कि क्या तुम्हें इसका यकीन है कि सालेह खुदा की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा कि बेशक हमें इनके पैगाम का ईमान और ईकान हासिल है।
تو بڑے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو ان باتوں کے منکر ہیں جن پر تم ایمان لانے والے ہو۔ پھر یہ کہہ کر ناقے کے پاؤں کاٹ دیے اور حکم خدا سے سرتابی کی اور کہا کہ صالح، اگر تم خدا کے رسول ہو تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے تھے اسے لے آؤ۔ تو انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ اپنے گھر ہی میں سربزانو رہ گئے۔ تو اس کے بعد صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم، میں نے خدائی پیغام کو پہنچایا، تم کو نصیحت کی، مگر افسوس کہ تم نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے ہو۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بدکاری کرتے ہو، اس کی تو تم سے پہلے عالمین میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تم عذرائے شہوت عورتوں کے بجائے مردوں سے تعلقات پیدا کرتے ہو، اور تم یقیناً اسراف اور زیادتی کرنے والے ہو۔ اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے لوگوں کو ابھارا کہ انہیں اپنے قریے سے نکال باہر کرو کہ یہ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل کو نجات دے دی، ان کی زوجہ کے علاوہ کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ہم نے ان کے اوپر خاص قسم کے پتھروں کی بارش کی، تو اب دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اب ناپ تول کو پورا پورا رکھو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دو، اور اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا نہ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور خبردار، ہر راستے پر بیٹھ کر ایمان لانے والوں کو ڈرانے دھمکانے اور راہ خدا سے روکنے کا کام چھوڑ دو کہ تم اس میں بھی کجی تلاش کر رہے ہو، اور یہ یاد کرو کہ تم بہت کم تھے، خدا نے کثرت عطا کی، اور یہ دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میرے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لے آئی اور ایک ایمان نہیں لائی تو ٹھہرو یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان اپنا فیصلہ صادر کر دے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے مستکبرین نے کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم بھی پلٹ کر ہمارے مذہب پر آ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ چاہے ہم تمہارے مذہب سے بیزار ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ پر بڑا بہتان ہوگا اگر ہم تمہارے مذہب پر آ جائیں، جبکہ اس نے ہم کو اس مذہب سے نجات دے دی ہے، اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب پر آ جائیں جب تک کہ خدا خود نہ چاہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر شے پر حاوی ہے، اور ہمارا اعتماد اسی پر ہے۔ خدایا، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم کے کفار نے کہا کہ اگر تم لوگ شعیب کا اتباع کر لو گے تو تمہارا شمار خسارہ والوں میں ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے گھر میں سربزانو ہو گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی وہ ایسے برباد ہو گئے گویا اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو چھٹلایا وہی خسارہ والے قرار پائے۔ اس کے بعد شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت بھی کی، تو اب کفر اختیار کرنے والوں کے حال پر کس طرح افسوس کروں۔ اور ہم نے جب بھی کسی قریہ میں کوئی نبی بھیجا تو اہل قریہ کو نافرمانی پر سختی اور پریشانی میں مبتلا کیا کہ شاید وہ لوگ ہماری بارگاہ میں تذرع و زاری کریں۔ پھر ہم نے برائی کی جگہ اچھائی دے دی، یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ نکلے اور کہنے لگے کہ یہ تکلیف و راحت تو ہمارے بزرگوں تک بھی آ چکی ہے۔ تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکا۔ اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔ کیا اہل قریہ اس بات سے مامون ہے کہ یہ سوتے ہی رہے اور ہمارا عذاب راتوں رات نازل ہو جائے، یا اس بات سے مطمئن ہے کہ یہ کھیل کود میں مصروف رہیں اور ہمارا عذاب دن دھاڑے نازل ہو جائے؟ کیا یہ لوگ خدائی تدبیر کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں، جبکہ ایسا اطمینان صرف گھاٹے میں رہنے والوں کو ہوتا ہے؟
کیا ایک قوم کے بعد دوسری زمین کے وارث ہونے والوں کو یہ ہدایت نہیں ملتی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں بھی مبتلا مصیبت کر دیتے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے اور پھر انہیں کچھ سنائی نہ دیتا۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر پہلے سے تکذیب کرنے کی بنا پر یہ ایمان نہ لا سکے۔ ہم اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی اکثریت میں عہد و پیمان کی پاسداری نہیں پائی اور ان کی اکثریت کو فاسق اور حدود اطاعت سے خارج ہی پایا۔ پھر ان سب کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو ان لوگوں نے بھی ظلم کیا۔ تو اب دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے فرستادہ پیغمبر ہوں، میرے لیے لازم ہے کہ میں خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہوں۔ میں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اس نے کہا کہ اگر تم معجزہ لائے ہو اور اپنی بات میں سچے ہو تو وہ معجزہ پیش کرو۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا اور وہ اچھا خاصا سانپ بن گیا، اور پھر اپنے ہاتھ کو نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے انتہائی روشن اور چمکدار تھا۔ فرعون کی قوم کے رؤسا نے کہا کہ یہ تو سمجھدار جادوگر ہے جو تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، اب تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو روک لیجئے اور مختلف شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجیے جو تمام ماہر جادوگروں کو بلا کر لے آئیں۔ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں اس کی اجرت ملے گی؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ عصا پھینکیں گے یا ہم اپنے کام کا آغاز کریں؟ موسیٰ نے کہا کہ تم ابتدا کرو۔ ان لوگوں نے رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا اور بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اب تم بھی اپنا عصا ڈال دو، وہ ان کے تمام جادو کے سانپوں کو نگل جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حق ثابت ہو گیا اور ان کا کاروبار باطل ہو گیا۔ وہ سب مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہو گئے، اور جادوگر سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے کیسے ایمان لے آئے؟ یہ تمہارا مکر ہے جو تم شہر میں پھیلا رہے ہو تاکہ لوگوں کو شہر سے باہر نکال سکو، تو عنقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ بہرحال اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں، اور تو ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ خدایا ہم پر صبر کی بارش فرما اور ہمیں مسلمان دنیا سے اٹھانا۔ اور فرعون کی قوم کے ایک گروہ نے کہا کیا تو موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں اور تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دے؟ اس نے کہا کہ میں عنقریب ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا، میں ان پر قوت اور غلبہ رکھتا ہوں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور انجام کار بہرحال صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ قوم نے کہا کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے گئے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، اور پھر دیکھے گا کہ تمہارا طرز عمل کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے آل فرعون کو قحط اور ثمرات کی کمی کی گرفت میں لے لیا کہ شاید وہ اسی طرح نصیحت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد جب ان کے پاس کوئی نیکی آئی تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا حق ہے، اور جب برائی آئی تو کہنے لگے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا اثر ہے۔
آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی بدشگونی کے اسباب خدا کے یہاں معلوم ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس راز سے بے خبر ہے۔ اور قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ، تم کتنی ہی نشانیاں جادو کرنے کے لیے لاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، جوں، مینڈک اور خون کو مفصل نشانی بنا کر بھیجا، لیکن ان لوگوں نے استکبار اور انکار سے کام لیا، اور یہ لوگ واقعاً مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر عذاب نازل ہو گیا تو کہنے لگے کہ موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو جس بات کا اس نے وعدہ کیا ہے، اگر تم نے اس عذاب کو دور کرا دیا تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے بھی کر دیں گے۔ اس کے بعد جب ہم نے ایک مدت کے لیے عذاب کو برطرف کر دیا تو پھر اپنے عہد کو توڑنے والوں میں شامل ہو گئے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا کہ انہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا تھا اور ان کی طرف سے غفلت برتنے والے تھے۔ اور ہم نے مستضعفین کو شرق و غرب زمین کا وارث بنا دیا اور اس میں برکت عطا کر دی، اور اس طرح بنی اسرائیل پر اللہ کی بہترین بات تمام ہو گئی کہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم والے بنا رہے تھے ہم نے سب کو برباد کر دیا اور ان کی اونچی اونچی عمارتوں کو مسمار کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار پہنچا دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد مجمع لگائے بیٹھی تھی۔ ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دو جیسا کہ ان کا خدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ بالکل جاہل ہو، ان لوگوں کا نظام برباد ہونے والا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ کیا میں خدا کے علاوہ تمہارے لیے دوسرا خدا تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے؟ اور جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر رہے تھے اور لڑکیوں کو خدمت کے لیے باقی رکھ رہے تھے، اور اس میں تمہارے لیے پروردگار کی طرف سے سخت ترین امتحان تھا۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، اسے 10 مزید راتوں سے مکمل کر دیا کہ اس طرح ان کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا وعدہ ہو گیا۔ اور انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم قوم میں میری نیابت کرو اور اصلاح کرتے رہو، اور خبردار مفسدوں کے راستے کا اتباع نہ کرنا۔ تو اس کے بعد جب موسیٰ ہمارا وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ ارشاد ہوا، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد جب پہاڑ پر پروردگار کی تجلی ہوئی تو پہاڑ چور چور ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ پروردگار، تو پاک و پاکیزہ ہے، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ، ہم نے تمام انسانوں میں اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، لہذا اب اس کتاب کو لے لو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ۔ اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ہر شے میں سے نصیحت کا حصہ اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، لہذا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھی اچھی باتوں کو لے لیں۔ میں عنقریب تمہیں فاسقین کے گھر دکھلا دوں گا۔ میں عنقریب اپنی آیتوں کی طرف سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو روئے زمین میں ناحق پکڑتے پھرتے ہیں، اور یہ کسی بھی نشانی کو دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور ان کی طرف سے غافل تھے۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، ان کے اعمال برباد ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہیں ویسا ہی تو بدلہ دیا جائے گا جیسا اعمال کر رہے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے گوسالے کا مجسمہ بنایا جس میں آواز بھی تھی۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ بات کرنے کے لائق ہے اور نہ کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسے خدا بنا لیا، اور وہ لوگ واقعاً ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب وہ پچھتائے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بہک گئے ہیں تو کہنے لگے
کہ اگر ہمارا پروردگار ہمارے اوپر رحم نہ کرے گا اور ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم خسارہ والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو غیظ و غضب کے عالم میں کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت بری حرکت کی ہے، تم نے حکم خدا کے آنے میں کس قدر اجلت سے کام لیا ہے۔ اور پھر انہوں نے توریت کی تختیوں کو ڈال دیا اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا، بھائی، قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو میں کیا کرتا؟ آپ دشمنوں کو تانے کا موقع نہ دیجیے اور میرا شمار ظالمین کے ساتھ نہ کیجیے۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالے کو اختیار کیا ہے، ان قریب ان پر غضب پروردگار نازل ہوگا اور ان کے لیے زندگانی دنیا میں بھی ذلت ہے، اور ہم اسی طرح افطرا کرنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے اور پھر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو توبہ کے بعد تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور اس کے نسخے میں ہدایت اور رحمت کی باتیں تھیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے تھے۔ اور موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم کے 70 افراد کا انتخاب کیا۔ پھر اس کے بعد جب ایک جھٹکے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تو کہنے لگے کہ پروردگار، اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ کیا اب ان احمقوں کی حرکت کی بنا پر ہمیں بھی ہلاک کر دے گا؟ یہ تو صرف تیرا امتحان ہے، جس سے جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہمارا ولی ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دار دنیا اور آخرت میں نیکی لکھ دے، ہم تیری ہی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اس تک پہنچے گا، اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، جسے میں عنقریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو خوف خدا رکھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو لوگ کہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی کا اتباع کرتے ہیں، جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا، اس کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی در حقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین و آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہذا اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور معاملات میں حق و انصاف کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو یعقوب کی 12 اولاد کے 12 حصوں پر تقسیم کر دیا، اور موسیٰ کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا کہ زمین پر عصا مار دو۔ انہوں نے عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، اس طرح کے ہر گروہ نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر منو سلوا جیسی نعمت نازل کی کہ ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق کو کھاؤ۔ اور ان لوگوں نے مخالفت کر کے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس قریے میں داخل ہو جاؤ اور جو چاہو کھاؤ، لیکن حتیٰ کہہ کر داخل ہونا اور داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں کہ ہم
ان قریب نیک عمل کرنے والوں کے اجر میں اضافہ بھی کر دیں گے۔ لیکن ظالموں نے جو انہیں بتایا گیا تھا اس کو بدل کر کچھ اور کہنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا کہ یہ فسق اور نافرمانی کر رہے تھے۔ اور ان سے اس قریہ کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے تھا اور جس کے باشندے شنبہ کے بارے میں زیادتی سے کام لیتے تھے کہ ان کی مچھلیاں شنبہ کے دن سطح آب تک آ جاتی تھیں اور دوسرے دن نہیں آتی تھیں، تو انہوں نے ہیلا گیری کرنا شروع کر دی۔ ہم اسی طرح ان کا امتحان لیتے تھے کہ یہ لوگ فسق اور نافرمانی سے کام لے رہے تھے۔ اور جب ان کی ایک جماعت نے مصلحین سے کہا کہ تم کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا اس پر شدید عذاب کرنے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں عذر چاہتے ہیں اور شاید یہ لوگ متقی بن ہی جائیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے یاد دہانی کو فراموش کر دیا تو ہم نے برائیوں سے روکنے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ان کے فسق اور بدکاری کی بنا پر سخت ترین عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ پھر جب دوبارہ ممانعت کے باوجود سرکشی کی تو ہم نے حکم دیا کہ اب ذلت کے ساتھ بندر بن جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے علل اعلان کہہ دیا کہ قیامت تک ان پر ایسے افراد مسلط کیے جائیں گے جو انہیں بدترین سختیوں میں مبتلا کریں گے کہ تمہارا پروردگار جلدی عذاب کرنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، بعض نیک کردار تھے اور بعض اس کے خلاف، اور ہم نے انہیں آرام اور سختی کے ذریعے آزمایا کہ شاید راستے پر آ جائیں۔ اس کے بعد ان میں ایک نسل پیدا ہوئی جو کتاب کی وارث تو بنی لیکن دنیا کا ہر مال لیتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اور پھر ویسا ہی مال مل گیا تو پھر لے لیا۔ تو کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا کہ خبردار خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہیں؟ اور انہوں نے کتاب کو پڑھا بھی ہے، اور دار آخرت ہی صاحبان تقویٰ کے لیے بہترین ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اور جو لوگ کتاب سے تمسک کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے تو ہم صالح اور نیک کردار لوگوں کے لیے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب ہم نے پہاڑ کو ایک سائبان کی طرح ان کے سروں پر معلق کر دیا اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اب یہ گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا کہ توریت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو، شاید اس طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرزندان آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو لے کر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر سوال کیا، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا کہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس عہد سے غافل تھے، یا یہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے شرک کیا تھا اور ہم صرف ان کی اولاد میں تھے، تو کیا اہل باطل کے اعمال کی بنا پر ہم کو ہلاک کر دے گا؟ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان کرتے ہیں اور شاید یہ لوگ پلٹ کر آ جائیں۔ اور انہیں اس شخص کی خبر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی، پھر وہ ان سے بالکل الگ ہو گیا اور شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلند کر دیتے، لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی، تو اب اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قصوں کو بیان کریں کہ شاید یہ غور و فکر کرنے لگے۔ کس قدر بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اور وہ لوگ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے وہی خسارہ والوں میں ہے۔ اور یقیناً
ہم نے انسان و جنات کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ ان کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں، اور آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، اور کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ یہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، لہذا اسے انہی کے ذریعے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں بے دینی سے کام لیتے ہیں، عنقریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوقات ہی میں سے وہ قوم بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہم انہیں عنقریب اس طرح لپیٹ لیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور ہم تو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ ہماری تدبیر بہت مستحکم ہوتی ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کی حکومت اور خدا کی تمام مخلوقات پر غور نہیں کیا، اور یہ کہ شاید ان کی اجل قریب آ گئی ہو تو یہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے آئیں گے؟ جسے خدا ہی گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور وہ انہیں سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کب ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، وہی اس کو بر وقت ظاہر کرے گا۔ یہ قیامت زمین و آسمان دونوں کے لیے بہت گراں ہے اور تمہارے پاس اچانک آنے والی ہے۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی مکمل فکر ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں خود بھی اپنے نفس کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب سے باخبر ہوتا تو بہت زیادہ خیر انجام دیتا اور کوئی برائی مجھ تک نہ آ سکتی۔ میں تو صرف صاحبان ایمان کے لیے بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ وہی خدا ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ اس سے سکون حاصل ہو۔ اس کے بعد شوہر نے زوجہ سے مقاربت کی تو ہلکا سا حمل پیدا ہوا جسے وہ لیے پھرتی رہی، پھر حمل بھاری ہوا اور وقت ولادت قریب آیا تو دونوں نے پروردگار سے دعا کی کہ اگر ہم کو صالح اولاد دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں گے۔ اس کے بعد جب اس نے صالح فرزند دے دیا تو اللہ کی عطا میں اس کا شریک قرار دے دیا، جبکہ خدا ان شریکوں سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ کیا یہ لوگ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی شے خلق نہیں کر سکتے اور خود بھی مخلوق ہیں، اور ان کے اختیار میں خود اپنی مدد بھی نہیں ہے اور وہ کسی کی نصرت بھی نہیں کر سکتے؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں تو ساتھ بھی نہ آئیں گے، ان کے لیے سب برابر ہے، انہیں بلائیں یا چپ رہ جائیں۔ تم لوگ جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو سب تم ہی جیسے بندے ہیں، لہذا تم انہیں بلاؤ اور وہ تمہاری آواز پر لبیک کہیں اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ کیا ان کے پاس چلنے کے قابل پیر، حملہ کرنے کے لیے قابل ہاتھ، دیکھنے کے قابل آنکھیں اور سننے کے لائق کان ہیں جن سے کام لے سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے شرکا کو بلاؤ اور جو مکر کرنا چاہتے ہو کرو، اور ہرگز مجھے مہلت نہ دو، دیکھو تم کیا کر سکتے ہو۔ بے شک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کا والی و وارث ہے، اور اسے چھوڑ کر تم جنہیں پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے ہی کام آ سکتے ہیں۔ اگر تم ان کو ہدایت کی دعوت دو گے تو سن بھی نہ سکیں گے، اور دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے تمہاری ہی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو کا راستہ اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کریں، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی غلط خیال پیدا کیا جائے تو خدا کی پناہ مانگے کہ وہ ہر شے کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ صاحبان تقویٰ ہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھونا بھی چاہتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں، اور مشرکین کے برادران شیاطین انہیں گمراہی میں کھینچ رہے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائے تو کہتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں منتخب کر لیتے، تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحی پروردگار کا اتباع کرتا ہوں، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل، ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے، اور خدا کو اپنے دل ہی دل میں تضرع اور خوف کے ساتھ یاد کرو، اور قول کے اعتبار سے بھی اسے کم بلند آواز سے صبح و شام یاد کرو، اور خبردار غافلوں میں نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ صدق اللہ العلی